السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم رواہ ترمذی. آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ نیو ایئر کے حوالے سے نئے سال کی مبارکبادی، لیکن در حقیقت ایز اے مسلم جو ہمیں نیو ایئر کہنا چاہیے، نئے سال کی مبارکباد دینی چاہیے یا جسٹ ہمیں نالج ہونی چاہیے، وہ شروع ہوتا ہے ہمارا محرم الحرام کے طور پر. لیکن در حقیقت ایز اے مسلم یہ پتہ ہی نہیں کہ آج بھی اگر کسی سے آپ پوچھ لیں کہ قمری سال کون سی تاریخ ہے تو گوگل سرچ کر کے بتائیں گے آپ کو یہ تاریخ چل رہا ہے. دس از ناٹ گڈ فار دا مسلم. تو موضوع ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے تھا کہ ہیپی نیو ایئر میں مغربی لوگ، مغربی تہذیب والے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ لوگ اتنے بدمست ہو جاتے ہیں تو انہی کے رنگ میں آج کل کے جو مسلم ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے حصے ہیں، ہم مغربی تہذیب کو فالو کرتے ہیں، وہ خود اتنے بدمست ہو جاتے ہیں کہ رات کو پٹاخے چل رہے ہوتے ہیں، فائرنگز ہوتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے در حقیقت؟ یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کتنے مریض ایسے سو رہے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے کنڈیشن میں کہ اگر انہیں تھوڑی سی بھی آواز کانوں میں گونج جائے تو وہ تکلیف میں ہوں گے. تو یہ گناہ نہیں کیا؟ یعنی ہم سال کے سٹارٹنگ میں جو ایسا شمسی سال ہے جسے عیسوی کہا جاتا ہے، ہم غیر شرعی طور پر بھی کام کریں اور دنیائی اعتبار سے ہم کیا کریں؟ لوگوں کو تکلیف دیں. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہیپی نیو ایئر کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. ہم کیوں اجازت لے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کون ایسے صحابی ہے، کون سے ایسے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں کہ جو آئے بعد میں ہیپی نیو ایئر کا کلچر چلایا ہو کہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی. لیکن ہمیں ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی ہیپی نیو ایئر کے چکر میں پڑ گئے، ہمیں جہاں بھی جاتے ہیں مولوی صاحب ہم پیچھے نہیں چھوڑتے. بھائی جب ہم کسی چیز میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ روٹ کہاں سے پڑ رہا ہے، اس کا وجود کہاں سے ہوا ہے. آپ کو ہیپی نیو ایئر کی ہسٹری معلوم ہے؟ آپ کو جنوری کا مطلب پتہ ہے کہ جنوری کہاں سے لیا گیا ہے؟ اس کی میننگ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، بس ہیپی نیو ایئر چل رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا. مولوی آپ کو شریعت کے مطابق صحیح ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم مغربی تہذیب میں اتنے بدمست ہیں کہ نہ ہمیں دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. تبھی اکبر الہ آبادی کا ایک بہت خوبصورت شعر میں آپ کے سامنے رکھوں. جب سال گرا ہوئی تو عقد یہ کلا، یہاں اور گرا سے ایک برس جاتا ہے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی تشریح میں اپنے الفاظ میں مختصر کر لوں کہ جب ایک سال گزر گئی، عقد عربی میں گرا کو کہتے ہیں، عقد مفرد ہے، عربی میں گرا کو کہتے ہیں. جب وہی سال گزر گیا تو ایک سال کم ہوا. کیا ہوا؟ ایک سال کم ہوا اور یہاں گرے سے ایک برس جاتا رہا. ٹھیک ہے، آپ کی جیب کے اندر ایک چیز ہے، جیب کے اندر آپ کے ایک چیز ہے، آپ جیب سے کیا کریں گے؟ گرا لگا ہوا ہے، عقد لگا ہوا ہے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. لیکن آپ نے جیسے عقد کھول دیا تو ایک چیز آپ نے نکال کے رکھ دی تو یہ چیز کیا ہوا؟ کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ obviously آپ کہو گے ظاہری بات ہے کم ہوا. جب تو چیز زندگی سے کم ہوئی تو ہمیں اس پر ہیپی ہونا چاہیے یا سیڈ ہونا چاہیے؟ اس میں دو پہلو ہیں. میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں دو پہلو ہیں. دیکھیں، کرنے والے کام کیا ہے؟ دو ہیں. سب سے پہلا ہے ماضی کا احتساب، کہ ہمارے پاسٹ میں جو چیز ہو گئی
یہ 2025 میں جو چیز ہمارے پاس کے اندر چلا گیا، گزر چکا، ہم نے آج کا محاسبہ کیا، اس پہ غور و فکر کیا، فوکس کیا کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، کون سے نیکی کام کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن گزرنے کے بعد اتنے پریشان ہوتے تھے، اتنے پریشان ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک دن گزر گیا، آیا میں نے اگلے دن اس کام کے لیے میری نیکی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نیکی میں اضافہ نہ ہوتا تو پریشان ہوتے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، یہ جو آپ کے دن ہی آپ کا مجموعہ ہے، یہ جو ایام ہے آپ کا مجموعہ ہے، آپ کے مجموعے سے کوئی چیز نکل جائے تو آپ اس پہ ہیپی نہ رہے، سیڈ رہیں، لیکن ہم ہیپی نیو ایئر بنا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ تو دو کام، ایک ماضی کا احتساب اور دوسرا کیا؟ آگے کا لاہ عمل، فیوچر میں کیا کرنا چاہیے 26 میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 10 میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ کامل آیت، اس میں بارے میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور آپ کو کہو کہ بھائی مجھے ایک مہلت دے دو، مجھے ایک مہلت دے دو، مجھے ٹائم دے دو تاکہ میں ایک نیکی کروں، اس ٹائم ٹائم نہیں ملے گا۔ آگے کا لائف عمل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے زندگی، اپنے لائف کے بارے میں فوکس کریں۔ جو ماضی میں ہم گناہ کرتے تھے کوشش کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ خلق الانسان ما تیسر لہ، کہ انسان کے لیے ہر وہ چیز آسان کی گئی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے لیے کیا چیز آسان ہے؟ آیا مغربی تہذیب میں بدمست ہونا آسان ہے یا شریعت کے مطابق آسان ہے؟ آپ تو ہر چیز میں کہتے ہیں مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، مولوی ابھی کسی چیز کے پیچھے پڑے ہی نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میرا ایک ویڈیو ہے کہ آپ کو اگر آئیڈیل بنانا ہے تو کس کو آئیڈیل بنانا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کو آئیڈیل بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، کہ میرے اور میرے صحابہ کو فالو کریں۔ آیا اللہ کے رسول کے خلفاء، اللہ کے رسول کے بعد صحابی اور صحابی کے بعد تابعین، تبع تابعین نے آئے چیزیں بنائی نہیں بنائی؟ نہیں بنائی، اور ہم مغربی تہذیب میں مدمست ہیں، ہر چیزیں کر رہے ہیں۔ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پلیز فوکس یور لائف، پلیز فوکس یور تھنکنگ، فوکس یور ایوری تھنگ۔ This is not good for your life, but your focus every the culture, European culture. This is not good for your as a future. تو آگے کا لاہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہیپی نیو ایئر، آپ کے پاس SMS آتے ہیں، آپ اس کو میسج کر ہیپی نیو ایئر جائز نہیں ہمارے یہاں، ہم SMS ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ ہیپی نیو ایئر ایز اے کرسچن کے اس پر ہے۔ وہ کہتے ہیں 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس رات کو ہم خوشی مناتے ہیں۔ آدھا ہیپی نیو ایئر میں کیا کرتے ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ روٹ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ جو کہا تھا نا، یہ جو رومن گوڈ ہے، پہلے زمانے میں رومن گوڈ میں سے 31 دسمبر ہوتا تھا، لوگ راتوں کو جشن مناتے تھے، لوگ راتوں کو ڈانس کرتے تھے۔ یہ رومن گوڈ کی بات کر رہا ہوں، اس دروازے سے گزر جاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ڈانس کرنے کے بعد شراب چلتا تھا، پھر اس کے بعد آپ ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے اگلے دن کی شروعات کرتے ہیں، اگلے سال کی شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو دین کے معاملے میں کوئی چیز بھی ایجاد کر لے اس نے بدعت کی ہے، وہ ہم میں سے فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ تو پلیز میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے مسلمانوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے کہ تمام حضرات آج کے بعد عہد کر لیں کہ ہم ہیپی نیو ایئر نہیں منائیں گے، پٹاخے نہیں چلائیں گے، فائرنگ نہیں کریں گے، اسلام پہ فوکس کریں گے۔ 12 بج جائے، تہجد کا ٹائم آ گیا، آپ کو 2 رکعت پڑھے، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے 2025 ابے دے دی، اس پہ جو مصیبتیں جو پریشانی تھی اللہ ختم کرے۔ آنے والے سال میں یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں پہنچا دے۔ یہ دعا مانگے اللہ سے، اپنی نیو جرنی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے آل و عیال کے لیے نیو دعا مانگے کہ اللہ پاک کیا کرے، ہمارے آنے والے سال کو جو ہم پہ مصیبتیں ہیں اور آنے والی ہیں، اللہ رب العزت تمام مصیبتوں کو ختم کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے کے مطابق قرآن اور حدیث کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں تھی بالکل 100% بھی آنیسٹی، کسی کو کڑوی لگی تو معذرت چاہتے ہیں۔ اب اللہ پاک آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔